السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو پہچان رمضان ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تعارف کرانا کسی کا بہت بھاری پڑ جاتا ہے، طبیعت بہت بوجھل ہو جاتی ہے۔ کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ٹرانسمیشن میں پروگرام میں مائیں تشریف لائیں تھیں، اور ان کے ساتھ جو باتیں ہوئیں، جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں سے یہاں بات کی جو مہمان آئے ہوئے تھے۔ سب کی طبیعت بڑی بھاری ہو گئی تھی، اور ایک ہی سوال کر رہے تھے، عامر بھائی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس طرح سے بیٹا اولاد اپنی ماں کو گھر سے نکال سکتے؟ میں نے ان سے یہی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب بلاغت میں جب انسان کو چوپائے سے بھی بدتر قرار دیا ہے، ایک ایسی حالت میں کہ جب وہ اخلاقیات کی تمام حدود کو پامال کر جائے اور پار کر جائے، تو پھر انسان ایسا ہو سکتا ہے۔ انسان سے آپ سب کچھ بعید کر سکتے ہیں اگر وہ اس عہد پر پورا نہ اترے جو اس نے اپنے رب سے کیا ہے۔ اور آج بھی میں جن مہمانوں کی طرف بڑھ رہا ہوں ناظرین کرام، اور ان کا تعارف آپ سے کراؤں گا۔ آج جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، یہ معصوم بچے آپ دیکھ رہے ہیں، خاتون میری بہن یہاں پر تشریف فرما ہیں، میرے بھائی ہیں، ایک اور بھائی ہیں، اور ان سے تو میرا بہت ہی قریبی اور گہرا تعلق کسی وجہ سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کرام جن کے اپنے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے۔ یہ اس کراچی شہر میں رہنے والے وہ خوف زدہ لوگ ہیں، وہ سہمے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں کبھی مصطفیٰ زیدی نے کہا تھا کہ سہمی سہمی دیواروں میں سایوں جیسے رہتے ہیں، اس گھر میں آسیب بسا ہے، عامل کامل کہتے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے ایک شب جب شب خون پڑا، گلیوں میں بارود کی بو تھی، کلیوں پہ سب خون پڑا، اب کے غیر نہیں تھا کوئی، گھر والے ہی دشمن نکلے، جن کو برسوں دودھ پلایا ان ناگوں کے پھن نکلے، رکھ والوں کی نیت بدلی، گھر کے مالک بن بیٹھے، جو غاصب تھے محسن کش تھے، صوفی سالک بن بیٹھے، گلی گلی میں بندی خانے، چوک چوک میں مقتل ہیں، جلادوں سے بھی بڑھ چڑھ کر منصف وحشی پاگل ہیں، ہم میں کوئی صبح سویرے کھیت میں مردہ پایا گیا، اور ہمیشہ دہشت گرد تھا کوئی چھپ کے جسے دفنایا گیا۔ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں، یہ بچے، اور یہ کسی مدد کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے آج مہمان ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین کرام کہ رمضان کی سیلیبریشن میں، عید کی خوشیوں میں، جہاں آپ خوشیاں منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہاں پر کتنا غم اور درد موجود ہے، کتنی یاد آتی ہوگی اس رمضان ان کو اپنے پیاروں کی جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے۔ قیوم صاحب موجود ہیں، ان کے ایک بھائی اور کزن کو مار دیا گیا تھا، اور وہ دونوں پاپوش کے ایک ہوٹل پر چائے پی رہے تھے۔ بس یہ قصور تھا کہ وہ ایک ہوٹل پر چائے پی رہے تھے اور مار دیا گیا تھا کچھ نامعلوم افراد نے آ کر، اور ظاہر ہے کہ پھر ان کے بچے ہیں جو ساتھ موجود ہیں، اور نثار صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ نثار صاحب کے کزن ایاز خان، ان کا انتقال ہوا، اپنے ہی محلے میں کسی کام سے نکلے تھے کہ کسی نے گولی مار دی، کام سے گئے تھے، واپس آنے کا کہہ کر گئے تھے، لیکن ایک اندھی اور بے رحم گولی کا شکار ہو گئے۔ 27 روپے میں ان کو مار دیا گیا۔ 27-28 روپے کی گولی آتی ہے، یہ قیمت ہے کراچی میں شہریوں کی، اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایک ہماری بہن یہاں موجود ہیں، مسرت شاہین، ان کے شوہر کو 30 مارچ 2011 کو قتل کر دیا گیا۔ وہ رات کو باہر کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے، اور واپس آتے ہوئے ان کو گولی مار دی گئی۔ آپ کو صبح پتہ چلا کہ انہیں رات کو مار دیا گیا۔ یہ آپ کے بچے، اور یہ جو میرا بھائی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے ناظرین کرام، میں نے آپ سے کہا تھا اس سے میرا قریبی رشتہ ہے، اور اس جیو کی وجہ سے، اس جیو نیٹ ورک کی وجہ سے، جیو نے آج ایک ایسے شخص کو یہاں پر بلایا ہے جو جیو کا ہی ہے، جس کا تعلق ہی جیو ہے۔ اس کا ایک بھائی تھا ناظرین کرام، جو ہمارا بڑا پیارا بھائی تھا، ہمارے ادارے کا، میری اس سے بڑی ملاقاتیں تھیں، بلکہ انفیکٹ جب اس نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو اس نے اپنی پہلی رپورٹنگ میرے ہی کسی پروگرام کی تھی۔ اس نے مجھے آ کر بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے اپنا کریئر شروع کیا ہے، اور آج آپ یہاں پر مہمان خصوصی، میں اس وقت منسٹر ہوتا تھا، لیکن ظاہر ہے جیو میں بھی میں اپنا کام کرتا تھا، میری ملازمت تھی جیو میں، لیکن وہ آیا تھا کور کرنے کے لیے۔ اس کا نام تھا ولی خان بابر،
اور ولی خان بابر کو ظالموں نے بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ہمارے جیو نیوز کے وہ کرائم رپورٹر تھے اور وہ اپنا کام ختم کر آ رہے تھے کہ کسی نے ان کو گولی ماری۔ آج تک یہ معلوم تو نہیں ہو سکا ہے کہ وہ قاتل کون ہے، لیکن اشارے ملتے ہیں، مختلف اشارے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر تحقیقات نہیں ہوتی۔ اس باب کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، لیکن آج مرتضیٰ بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ولی خان بابر کے بھائی۔ میں ان سب سے باتیں کروں گا، ان کی باتیں ہم نے سننی ہیں اور ان کے درد کو بھی محسوس کرنا ہے، لیکن پہلے میں ذرا عشائیے کی طرف چلتا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو میں وہاں کچھ چیزیں بنا لوں، پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں۔ ایک عشائیے میں آج میں آپ کو چکن شاشلک بنا رہا ہوں۔ دیکھیے کتنی تبدیلی ہو جاتی ہے، ابھی ہم کیا بات کر رہے تھے اور اب کیا۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے ناظرین کرام، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ جنازے دفنانے کے بعد آ کر گھر میں کھانا کھانا پڑتا ہے ناظرین کرام۔ جب ہم واپس آتے ہیں اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، اپنے پیاروں کو قبرستان میں دفن کر کے، جی نہیں چاہتا کسی کا کہ ہم کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، لیکن کیا کریں، جینا پڑتا ہے۔ اس سیٹ پر جہاں اتنی ساری ہیپننگز ہیں، جہاں اچھائیاں ہیں، جہاں پر خوشیوں کی باتیں ہیں، وہاں پر جب درد کی، غم کی باتیں ہوتی ہیں تو ناظرین کرام وہ بھی کرنی پڑتی ہیں۔ یہ پوری ایک دنیا بسی ہوئی ہے، یہاں آنسو بھی ہیں، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں پیار بھی ہے، یہاں دکھ بھی ہے، اور ہم سب نے مل کر اس پیار کو، اس دکھ کو، ان آنسوؤں کو بانٹنا ہے۔